کے بقدر ملے گا، زیادہ عمل ہوں گے تو اونچا ملے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی جگہ ملے گی، اور اگر کم اعمال ہوں گے تو نیچے کا گھر ملے گا۔ اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھیے کہ اگر دو آدمیوں کے عمل بالکل ایک جیسے ہوں گے، صرف ان میں سے ایک نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ پڑھا ہوگا تو ان کو بھی جنت میں جو گھر ملیں گے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ والے کو اونچا ملے گا اور ایک مرتبہ کم والوں کو نیچا ملے گا۔ وہ کیسا عظیم پروردگار ہے کہ جس نے ہر بندے کے عملوں کو اتنا پریسائز دیکھنا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر ایک کا درجہ دوسرے بندے سے بڑھ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنا اونچا درجہ ملے گا اتنا نبی علیہ السلام کا قرب زیادہ ہوگا، اور اوپر والے نیچے تو آ سکیں گے، جس سے بھی ملنے کے لیے آنا چاہیں، نیچے والے اوپر نہیں جا سکیں گے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ خوش نصیب تو وہ کہ جس کو جنت کا اونچا سے اونچا درجہ ملے۔ اب خوش نصیب ہے وہ بچہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا، وہ بچی جو قرآن مجید کی حافظہ بنی، کہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو جیسے ترتیل سے پڑھتا تھا ایسے ترتیل سے پڑھتا جا۔ اب بتائیں کہ ایک ایک آیت ایک ایک درجہ ملنے کا سبب بنے گی۔ ہم نے کبھی اس نیت سے قرآن پاک کو کھولا کہ آج کے دن میں میں ایک آیت کو یاد کرتی ہوں اور جنت کا ایک درجہ پاتی ہوں؟ شاید ہمارے اندر کچھ یقین کی کمزوری ہے اور کچھ غفلت کا اثر ہے کہ ہم اس نظر سے سوچتے ہی نہیں۔ وہ کون سی عورت ہے کہ جو ایک آیت کو بھی روزانہ یاد نہ کر سکے؟ بالخصوص جن عورتوں کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ تو بڑی قیمتی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ وہ تو گھر میں بھی ملکہ بن کے رہتی ہیں، بیٹے بھی جوان، بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی، اب وہ نانی دادی بن جاتی ہیں، ان کا راج ہوتا ہے گھر کے اندر، تو ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ مگر اس فرصت میں کبھی یہ سوچ بھی ذہن میں آئی کہ آج کے دن میں ایک درجہ اور نبی علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتی ہوں؟ کاش کہ ہم اس نظر سے سوچتے تو ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی آیت کو یاد کیے بغیر نہ گزرتا۔ ہم روز ایک نہ ایک آیت یاد کیا کرتے، چھوٹی صورتیں یاد کریں، جو معروف صورتیں ہیں وہ یاد کریں، تو آپ دیکھیں ایک آیت پہ ایک درجہ ملنے کی خوشخبری نبی علیہ السلام نے فرما دی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس بندے کو منزل کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تو جس کو پتہ نہیں ہوتا اس کا صحت مند گھوڑا بھی رستے میں کھڑا رہ جاتا ہے، اور جس کو منزل کا پتہ ہوتا ہے وہ اپنے بیمار گدھے کو بھی منزل پہ پہنچا لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو منزل کا پتہ جو ہے کہ کہاں پہ منزل ہے۔ تو علم جو ہے یہ بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جس بندے کو تجربہ ہو، علم ہو، وہ تھوڑی انویسٹمنٹ سے زیادہ پروفٹ کما لیتا ہے۔ جس کو علم نہ ہو، تجربہ نہ ہو، وہ اپنا پیسہ بھی ڈبو بیٹھتا ہے۔ شریعت نے بھی یہی کہا کہ تم علم حاصل کرو
یہ پہلا قدم ہے اللہ تعالی کے قریب ہونے کا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کو ہم اپنائیں تو ہماری یہ زندگی بھی کامیاب، آخرت کی زندگی بھی کامیاب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعائیں امت کو سکھائیں جن کو مسنون ادعیہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، تبھی تو ہم کبھی عملیات والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی تعویذ والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں۔ بھائی نبی علیہ السلام نے جو پڑھنے کے اعمال بتا دیے، اس کے بعد تو مزید کچھ کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ مسنون دعائیں وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالی کے خزانوں کے دروازوں کی کنجیاں ہیں۔ آپ کنجی کو لگائیں، رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی مقبول دعائیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہو چکی ہیں۔ ہم اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو یہ پھر قبول ہوں گی۔ جو چابی ایک دفعہ تالا کھول دے وہ بار بار کھول سکتی ہے، اور اگر وہ چابی دوسری دفعہ تالا نہ کھول سکے تو لگانے والے نے کوئی غلطی کی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو چکی، قبولیت پا چکی۔ اب ہم اگر ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو رحمتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور اگر نہیں کھل رہے تو اس کا مطلب کہ چابی کو استعمال کرنے والے کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں۔ عورتیں ایک مثال ذرا غور سے سنیں۔ آپ حج کرنے کے لیے جاتی ہیں تو کیا گھر کی ساری چابیاں لے کے ساتھ چلی جاتی ہیں؟ نہیں، چابیاں پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، بڑی بیٹی کو سمجھا جاتی ہیں، بہو کو سمجھاتی ہیں، بیٹا تم ایسے یہ کر لینا، ضرورت ہو تو ایسے کر لینا، لمبی انسٹرکشنز دیتی ہیں اس کو، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میں ساری چابیاں دیتی جا رہی ہوں، ذرا دھیان رکھنا، اور جب تمہیں ضرورت ہو تم فلاں دروازے کو کھول کے اس کے اندر جو کلوزٹ ہے اس میں پیسے رکھے ہیں تم لے لینا، تاکہ تمہیں کسی سے مانگنے نہ پڑیں۔ تو ماں جانے سے پہلے اپنے بچوں کو چابیاں دے جاتی ہے کہ میرے بچوں کو غیر کی محتاجی نہ ہو۔ بالکل یہی مثال ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سکھا دیں کہ اگر میری یہ امت ان دعاؤں کو پڑھتی رہے گی تو رحمتوں کے دروازے ان پر کھلتے رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے آ کے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کویسچن پوچھا کہ ملک الموت، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے، سارے انتظام کر گئے کہ اگر میری امت کو کوئی بھی ضرورت ہوگی یہ مسنون دعا پڑھیں اور ان کے مشکل کام ٹھیک ہو جائیں، اٹکے کام آسان ہو جائیں۔ سارا کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا۔ چنانچہ آج کی اس مجلس میں چند باتیں اسی طرح کی بتانی ہیں کہ عورتوں کو اندازہ ہو سکے کہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے
اور اس کے کیا کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلی چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ وقت تو تھوڑا لگے اور اجر بہت زیادہ ملے. چنانچہ توجہ سے سنیے. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جانے لگے تو آپ کی زوجہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مصلی پر بیٹھی تھیں، تسبیح پڑھ رہی تھیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر فجر کی نماز پڑھائی. پھر آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ بیٹھتے تھے تو صحابہ قریب ہو جاتے تھے تو کچھ اپنی حال احوال سناتے تھے اور پوچھتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر صحابہ کے ساتھ تھوڑی دیر مجلس بھی فرمائی. پھر اشراق کی نماز ادا فرمائی. تو اشراق پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، جویریہ میں تمہیں جس حال میں چھوڑ کر گیا جب واپس آیا تو تم اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھی؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی حال میں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جویریہ میں تمہیں 3 کلمات سکھا دیتا ہوں، ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں، تم اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہیں فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. اب ذرا غور کیجئے کہ فجر سے اشراق تک تو ماشاء اللہ 2 گھنٹے بن جاتے ہیں تقریباً. تو 2 گھنٹے کی عبادت ایک طرف اور اس ایک فکرے کو 3 مرتبہ پڑھنا ایک طرف. 3 مرتبہ پڑھنے میں 3 منٹ نہیں لگتے، 2 منٹ میں وہ فکرہ 3 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے. یوں کہہ سکتی ہیں کہ 2 منٹ میں آپ چاہیں تو فجر سے لے کے اشراق